بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک اہل حدیث کو پوچھا رہے کئی کو کرتے رہے تم لوگ؟ حضور کرے تھے، رسول اللہ کرے تھے۔ میں ایک اہل حدیث کو پوچھا رہے کئی کو کرتے رہے تم لوگ؟ حضور کرے تھے، رسول اللہ کرے تھے۔ میں ایک اہل حدیث کو پوچھا رہے کئی کو کرتے رہے تم لوگ؟ حضور کرے تھے، رسول اللہ کرے تھے، رسول اللہ کرے تھے۔ اور جو رسول کرے تو وہ کرتا۔ طریقہ کیا ہے؟ خود رب العزت نے اس کا حکم دیا۔ اس سے پہلے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ جو بخاری اور مسلم کا واقعہ ہے وہ واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بار قرآن کا درس دے رہے تھے، لوگ جمع تھے اور درس سن رہے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود نے درس دیا اور کہا لعنت ان عورتوں پر، قرآن کے درس میں کہا لعنت ان عورتوں پر جو گنداتی ہے، گوندنے والی اور گندانے والیوں پر، جو جسموں پہ جو ڈیزائن بناتے ہیں نا الگ الگ قسم کی، گوندتے ہیں، ٹیٹوئنگ جس کو کہتے ہیں۔ کہا لعنت ان عورتوں پر جو نقلی بال لگاتی ہے، لعنت ان عورتوں پر جو بھووں کو بناتی ہے، چہرے کے بالوں کو اکھاڑتی ہے۔ ایک خاتون درس سن رہی تھی آپ کا، ایک خاتون ایک عورت درس سن رہی تھی، وہ چلے گئی، دوسرے دن آئی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے عبداللہ کل تم نے درس دیا اور درس میں کہا اللہ کی کتاب میں یہ ہے کہ لعنت ان عورتوں پر جو فلاں فلاں کام کرے، بالا اکھاڑے، گوندے اور گندوائے اور جو ہے دانتوں میں جگہ بنائے خوبصورتی کے لیے، تم نے یہ کہا اللہ کی کتاب میں نے پڑھی ہے، میں نے یہ چیز کہیں نہیں پائی۔ تو کہا اچھا تم نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے اور یہ کہیں نہیں پایا؟ کہا عبداللہ میں نے کہیں نہیں پایا۔ تو کہا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی سورہ حشر کی آیت نمبر 7 وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو دے دے اسے لے لو اور نبی جس سے روک دے رک جاؤ۔ تو میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، اسی لیے میں نے یہ بات کہی۔ مطلب رسول کا فرمان بھی انہوں نے کہا قرآن میں ہے۔ تو اللہ نے کہا وما آتاکم الرسول، نبی جو تمہیں عطا کر دے دے دے، فخذوہ تو اسے لے لیا کرو، وما نہاکم عنہ جن چیزوں سے روک دو، فانتہوا تو اپنے آپ کو روک لیا کرو، اجتناب کیا کرو۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم پر واجب کی گئی، بلکہ فرض کی گئی، اور اس کے طریقے کے رسول اللہ کی سنت کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہ رہا۔ یاد رکھیے، چاہے توحید پر چلے لیکن رسول کی اطاعت نہ ہو، چاہے نماز پڑھے لیکن رسول کی اطاعت نہ ہو، چاہے روزہ رکھے رسول کی اطاعت نہ ہو، چاہے حج کرے رسول کی اطاعت نہ ہو، چاہے زکوٰۃ دے رسول کی اطاعت نہ ہو، چاہے دن بھر کا کوئی معاملہ ہو، تجارت کرے یا جو کوئی معاملہ ہو، اخلاق ہو یا آداب ہو، اگر رسول کا طریقہ نہیں ہے تو یاد رکھیے وہ عمل قابل قبول نہیں اللہ کے پاس، کیونکہ رسول اللہ نے وہ کام نہیں کیا۔ پڑھے تو کچھ پڑھ بولے رسول اللہ کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ اور اگر یہاں بیٹھ کے کوئی بھی بول لیا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ عقیدے کے ساتھ پڑھ لیا تو انہیں کافر ہو جاتا، کافر ہو جاتا، کیونکہ بے شک میں اللہ کا رسول ہے، اس کا ترجمہ آپ اللہ کے رسول ہے۔ ارے نبی جیسا کلمہ پڑھے تو ویسا کلمہ نہیں پڑھ سکتا تو نماز کیا پڑھ سکتا؟ نماز وہ پڑھ جیسے نبی ہم کو پڑھوانا چاہتے تھے۔ نبی جیسے پڑھے ویسی نماز خدا کی قسم ہم نہیں پڑھ سکتے۔ نبی ہم کو پڑھوانا چاہتے تھے، نبی جیسے پڑھے ویسی نماز خدا کی قسم ہم نہیں پڑھ سکتے۔ نبی ہم کو پڑھوانا چاہتے تھے، نبی جیسے پڑھے ویسی نماز خدا کی قسم ہم نہیں پڑھ سکتے۔ نبی ہم کو جیسا پڑھوانا چاہتے تھے ہم ویسا پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کے معاملات کچھ الگ ہیں۔ اب اگر تراویح اور تہجد کو الگ مان لیا جائے کہ آپ نے تراویح کے بعد تہجد پڑھا ہے تو یہ تھی فروئی پر اب ٹائم کہاں رہ گیا کہ آدمی تہجد کرے؟ اور وہ آپ کی طرح تھوڑی نماز ہوتی تھی، کوے کی ٹھونگ کی طرح کنقرۃ الغراب، اور اسی وجہ سے ڈانٹا گیا۔ صحابی نے ڈانٹا بھی حضرت تم سے چلیے حدیث پڑھ لیتے، ڈانٹا کیسے گیا؟ حدیث اس طرح وہاں حذیفہ انہ رأى رسول اللہ يتم رکوعه وسجوده فقال له حذیفہ ما صلیت واحسبه قال لو مت على غير سنة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواه البخاری فی کتاب النماز۔ حضرت حذیفہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، صرف ایک غلطی کر رہا تھا، بقیہ ساری نماز کے ارکان درست تھے، صرف رکوع سجدے برابر نہیں کر رہا، برابر سجدے کر رہا ہے، یا کچھ خامیاں آتی ہیں رکوع اور سجدے میں۔ بلایا تاکہ کیا کر رہے تھے حضرت؟ کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نے فرمایا ما صلیت، تم نے نماز نہیں پڑھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تم ایسی نماز پڑھتے ہوئے مر گئے تو کم سے کم تمہاری موت سنت رسول پر نہیں ہوگی۔ اب کوئی پوچھتا ہے کہ رفول یدین نہ کیا جائے تو نماز ہو جائے گی، اسی طریقے سے آمین بالجان نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوگی، سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں۔
اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ چلیے ایک ہاتھ آپ کا کاٹ دیا جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں. دوسرا ہاتھ کاٹ دیا جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اس میں آگے ایک پیر کاٹ دیا جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ سب کاٹتے جاؤ نا، کاٹتے جاؤ. اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کیا کرنے سے کیا نہیں ہوتا، یہ دیکھا جائے گا کہ مجموعی طور پر نماز کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. حدیث اس طرح وان ابی قلابة حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال لنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اکبرکم رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة. حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی بیہقی سنن کبریٰ کے اندر لائے ہیں، اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو قلابہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ غیر مقلد، ایسا ہمیں بولتے کہ یہ غیر مقلدین ذرا 2 رکعت نماز حدیث کے مطابق پڑھ کر کے بتائے. میں کہتا ہوں کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت یا 4 رکعت یا کوئی بھی نماز، تم یہ بتاؤ کہ 2 رکعت نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس میں کون سی ایسی حرکت ہے جو حدیث کے خلاف ہے. پھر تمہارا یہ اعتراض درست ہوتا کہ 2 نماز حدیث کے مطابق پڑھ کے بتائیں، سب اعتراض صحیح ہوتا. سب اعتراض صحیح ہوتا 2 رکعت پڑھ کر کے بتائیں، حدیث موجود ہے. کہتے ہیں کہ یہ جمعہ میں خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عربی میں ہوتا تھا. انہوں نے ایک بدعت ایجاد کر دی ہے غیر مقلدین نے کہ یہ خطبہ دیتے ہیں اردو میں. یہ اردو میں خطبے کا کیا مطلب ہے؟ ارے اہل حدیث کی بنیاد ہی پر کوئی عمل کرتا ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال كان للنبي صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان يجلس بينهما ويقرأ القرآن ويذكر الناس. رواه مسلم في کتاب الجمعہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک سے کتاب الجمعہ کے دلائل راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت جابر بن سمرہ. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے لیے 2 خطبے دیتے تھے. جمعہ کے خطبے 2 ہوتے تھے اور دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتے تھے. کان علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوتے تھے، بیچ میں آپ بیٹھتے تھے. یجلس بینہما. اچھا آگے یقرأ القرآن، آپ خطبے میں قرآن پڑھتے تھے. غور فرمائیے، یقرأ القرآن، قرآن پڑھتے تھے. ویذکر الناس، اور لوگوں کو سمجھاتے تھے. اب بتائیے قرآن پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے. آج ایک امتی اگر اس حدیث پر عمل کرنا چاہے تو کیسے عمل کرے گا؟ کھڑے ہو کر کے خطبے میں قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا اور لوگوں کو سمجھائے گا. سمجھانے کا مطلب یہ ہوا کہ جس زبان کو جانتے ہیں لوگ جمعہ کے اندر بیٹھے ہوئے وہی زبان اپلائی کی جائے، تبھی نہ تذکیر کا فائدہ ہوگا، ورنہ تذکیر کا کوئی فائدہ ہی نہیں. اس حدیث کی بنیاد پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آپ قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے. لوگوں کو سمجھانے کا مطلب کیا ہوا؟ ان کی زبان عربی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عربی زبان میں سمجھاتے تھے. آج آپ کا امتی اس حدیث کے اوپر عمل کرنا چاہے تو طریقہ یہ ہوگا کہ قرآن اور حدیث پڑھے اور لوگوں کو ان کی زبان میں سمجھائے. اس لیے کہ وما ارسلنا رسول اللہ بلسان قومه، قرآن کی آیت بھی ہر رسول ہم نے بھیجا اس کی زبان میں بھیجا تاکہ وضاحت ہو سکے کہ یہ کیا بول رہا ہے وغیرہ وغیرہ. جی ہاں یہ بات ہو گئی. وطروں میں جھکنے سے پہلے دیکھو قنوت ہم لوگ جو ہے تو پڑھتے ہیں، قنوت پڑھتے ہیں نا وطر میں. تو وطر دیکھیے نمازیں 2 طریقے، قنوت 2 طریقے کے ہوتے ہیں، قنوت نازلہ اور ایک قنوت صلاۃ، قنوت وطر. وطر میں اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو ایسا کریں الحمد شریف پڑھ لیں، اس کے بعد ضم سورت کر لیں، کوئی سورت ملا لیں، اس کے بعد وہ پڑھ لیں اللہم مدنی فی من عزیز وغیرہ. آپ وہ دعا پڑھ لیا، اس کے بعد رکوع میں چلے جائیے. رکوع میں چلے گئے آپ کا قنوت وطر ہو گیا. اور اگر آپ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں کسی پر بددعا کرنے کے لیے یا مسلمانوں کے تعلق سے کوئی پریشانی ہے تو اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو رکوع کے بعد اٹھ کر کے آپ دعا پڑھیں. تو رکوع کے بعد بھی ہے، رکوع سے پہلے بھی. قنوت وطر رکوع سے پہلے ہے اور قنوت نازلہ رکوع کے بعد ہے. لہذا ہم سے یہ کہنا آقا نے دعائیں مانگی تھی وطروں میں جھکنے سے پہلے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس حدیث سے. اس بات کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے.
लगता है ये प्रोफेसर ही है बेचारे, इनको कुछ न तो अरबी आती है और न इनको हदीस से कुछ लेना देना है। ऐसे ही हजरत ने कह दिया है सब कुछ। अच्छा, दूसरे ये कि इज्मा और कयास के मुमकिन है हम। अच्छा, इज्मा और कयास, इज्मा समझते हैं किसको बोलते हैं? पहले ये समझाया जाए कि इज्मा किसे कहते हैं। चलो भाई, सहाबे किराम का किसी बात पर इज्मा हो गया या फुक़हा का किसी बात पर इज्मा हो गया, मुहद्दिसीन जमा हो गए कि यही मसला है, यही मसला है, इसको इज्मा बोलते हैं। अच्छा, क्या हम इज्मा को नहीं मानते? मानते हैं। कयास को नहीं मानते? मानते हैं हम। ये किसने कहा कि हम कयास को नहीं मानते और इज्मा को नहीं मानते? जी, कयास को मानते हैं, लेकिन किताब और सुन्नत की मौजूदगी में नहीं, इसलिए कि ला कयास मान नस, नस की मौजूदगी। अच्छा, हमारे यहाँ इज्तिहाद है, राय नहीं है। जी, हमारे यहाँ इज्तिहाद है, राय नहीं है। इज्तिहाद की बुनियाद किताब और सुन्नत है, राय की बुनियाद अक्ल है। लिहाजा हमारे यहाँ राय नहीं है, हमारे इज्तिहाद है। और हम कयास के कायल हैं जो इज्तिहाद के माने में दलील ये हदीस पाक। वहां नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हकमल हाकिम फज्तहद फअसाब फलहु अजरान व इज़ा हकम फअख्ता फलहु अजरुन वाहिद। रवाहु तिरमिज़ी फी किताबिल अहकाम। हज़रत इमाम तिरमिज़ी इस हदीस पाक को किताबुल अहकाम के अंदर है। रावी जैसे मालूम है हज़रत अबू हुरैरा है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई मसला आ जाए और मुफ्ती इज्तिहाद करे, फैसला करे, अगर इज्तिहाद के बाद फैसला दुरुस्त हो गया तो 2 अजर, और अगर फैसला गलत हो गया तब भी 1 अजर है। अल्लाह। लिहाजा हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कोई फैसला किया, अगर इज्तिहाद सही है तो 2 अजर, इज्तिहाद गलत हो गया तब भी 1 अजर। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला ने कोई इज्तिहाद किया, अगर मसला सही हो गया तो 2 अजर, मसला गलत हो गया तो 1 अजर वो मिलने वाला है, वो अजर के मुस्तहिक है। लेकिन उनकी गलतियों को सुन्नत मत बनाओ अपने लिए, इसलिए कि हमारे लिए अव्वलन किताब सुन्नत है, अव्वलीन दर्जा किताब सुन्नत को है। पहले हम वो देखेंगे किताब सुन्नत, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही 2